شكرا يا ربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر ہر طرح کی آہگزاری اور داد رسی کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. ایک ایسی دکان جس کے اوپر لگا بہت بڑا بورڈ اور اس پہ لکھی ہوئی یہ باتیں. اگر آپ اس دکان کو چھوڑ کر کسی دوسری دکان میں ایسا ہی کام کروانے چلے جاتے ہیں، دوسری دکان میں گھس جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے دوستو بہنوں بھائیوں، ہم نے پہلی دکان کو چھوڑ کر دوسری دکان سے رجوع کر لیا. کیا ایک در کافی نہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اسی کا در ہے جو کہ حق ہے اس بات کا کہ وہیں جایا جائے. دوستو بہنوں بھائیوں، جس طرح آسمانوں میں ستارے سجائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح اس دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے ستارے سجائے ہیں اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، یہی میری عبادت ہے. مجھے ایک جانو، میری عبادت کرو، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے معاملات کا بھی میں ہی داد رسی کرنے والا ہوں. تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، میں ہی ٹھیک کروں گا. تمہیں اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں ہی ٹھیک کروں گا. تمہیں رزق چاہیے، خیر چاہیے، مال چاہیے، میں دل کا سکون چاہیے، میں ہی ہوں ہر معاملات کو بڑی باریکی سے سمجھنے والا، ہر شے کو دیکھنے والا، تمہارا مولا، دن رات کا مولا. مجھے سے مانگتے رہو، میرے علاوہ کسی سے دل نہ لگانا. تو دوستو بہنوں بھائیوں، جس طرح نماز میں ہم کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں مقرر کرتے، یہ باقی کی جو عبادتیں ہیں ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں. یہ بھی بہت بڑی عبادتیں ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہمیں لگی ہوئی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو سجایا ہے اس دنیا میں اپنے لیے. اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا. سورہ حشر کی پہلی آیت ہے، سورہ حشر کی ہی آخری آیت ہے. ایک ہی ان میں ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے آسمان اور زمینوں کے درمیان. جو چیز آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. ایک انسان اگر ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے امرود کی ریڑھی لگا کر ان کو کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت توکل کے ساتھ کی ہے. کسی سے مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھ کے وہ نکلا رزق کھانے کے لیے اللہ سے مانگ کے، اور اسے رزق مل رہا ہے. اسی طرح کسی وابڈا کے افسر نے جب دیکھا مجھے لاکھوں روپے کی رشوت میسر ہے، لیکن میں وہ چھوڑ کر اسی رزق پہ بھروسہ کروں گا جو میرے رب نے مجھے عطا کیا، اور اسی پر قناعت کروں گا. باقی اس کے علاوہ کوشش کروں گا، اگر نہیں مل سکا تو میرا رب مجھے تھام لے گا. یہی وہ خوبصورت رنگ ہے دوستو بہنوں بھائیوں اللہ کی عبادت کے. دوستو بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، آپ کی نظریں ان لوگوں کے مال کے اوپر ہرگز نہ جائیں جن کو ہم نے دنیا کا مال آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے، اور جو رزق تمہارے رب کے پاس ہے وہ قائم اور باقی رہنے والا ہے. دوستو بہنوں بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جو رزق خیر جو باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زندہ معجزہ ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں، اور آپ ان کے مسجد نبوی میں جا کے دیکھیے گا، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ پھر ان تک پہنچاتے ہیں رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں اور خوشیاں. کیا یہ رزق باقی رہنے والا نہیں ہے دوستو بہنوں بھائیوں؟ اتنا بڑا معجزہ ہے اس آیت کا. آج تک جتنے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے ہو رہے ہیں، کیا ان کا شیئر نبی پاک کو نہیں ثواب میں جا رہا؟ اسی طرح دوستو بہنوں بھائیوں، آپ کا ایک ایک عمل اس دنیا میں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ کا لین دین ہو لوگوں کے ساتھ، چاہے اٹھنا بیٹھنا ہو، چاہے آپ کے بول بولے ہوں لوگوں کے ساتھ، آپ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کی ہر چیز، یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائے. ہم اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا میرے رب. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سکھائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے ایک ایسی دعائی مانگی تھی. تو بے شک ہمیں اپنے انبیاء کے راستوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ان رنگوں کو
اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ دوستو بہنوں بھائیو، اللہ پاک نے کہا ہے کہ مجھی سے مانگو، ہر چیز مجھی سے مانگو، تو اس کا اشارہ آپ قرآن پاک کی اس آیت سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ شكرا يا ربي شكرا